خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ، ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد، رمزگاہ کربلا میں تھا گما خورشید کا، آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں احساس کے پلیٹ فارم سے خصوصی ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2024۔ گاہے بگاہے یہ پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں، ٹرانسمیشنز آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ جواب صرف ایک ہے، تاکہ خدمت انسانیت کا یہ سفر اپنی منازل طے کرتا چلا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کم و بیش 15 ایئرس پر مشتمل، 15 سال پر محیط یہ خدمت خلق کا سفر گاہے بگاہے آپ تصاویر کے ذریعے، ویجولز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے آپ کو کہتے ہیں نا ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، آپ کو یہ تصاویر، یہ ویڈیوز پہنچائی جاتی ہیں تاکہ آپ مخیر حضرات جن کا تعاون الحمدللہ ہمیشہ احساس کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس خدمت کے سفر میں آپ احساس کے شانہ بشانہ ہیں، اور جتنی بھی خدمت انسانیت اب تک کی گئی کسی بھی موقع پر، کسی بھی جہت سے، کسی بھی شعبہ زندگی میں، تو آپ مخیر حضرات کا اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جس انداز سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے احساس پر ٹرسٹ کا اظہار کرتے ہوئے احساس کے ہاتھ مضبوط کیے، ہم اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اس کار خیر میں، اس نوبل کاز میں جتنے بھی مخیر حضرات صاحبان ثروت و دولت اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس خدمت کے سفر میں، محبت کے سفر میں اپنی محبتیں، اپنی خدمات شامل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولادیں اس کی بہاریں دیکھیں، اس کی برکتیں دیکھیں، اور یقیناً اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی کیا برکات ان کو حاصل ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے حضور انہیں خوب نوازا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج بھی ایک بار پھر محرم کی ان خصوصی ساعتوں میں، ان خصوصی ایام میں، کہ جب ہر جگہ، ہر زبان پر ہر بندہ مومن جو اہل بیت اطہار سے محبت اور عشق اور مودت رکھتا ہے، آپ کو ہر زبان پر اس وقت ذکر اہل بیت نظر آتا ہے۔ ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قربانی کہ انہوں نے تمام اہل بیت کے ساتھ، اپنے تمام خانوادے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مثالی قربانی پیش کی، جس کو تا صبح قیامت یاد رکھا جائے گا، اور بندگان مومن کی زبانوں پر، بندگان خدا کی زبانوں پر وہ ذکر خیر، وہ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ جو یزید تھا، جو باطل تھا، وہ شاید بظاہر زندہ رہ گیا اس لڑائی کے بعد، اس کرب و بلا کے بعد، لیکن حقیقتاً وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، اور سلام 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 یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بظاہر تو آپ کو قتل کر دیا گیا، بظاہر تو آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، بظاہر تو آپ کا سر قلم کر دیا گیا، لیکن نیزے پر پڑھتا ہوا یہ قرآن آج بھی بتا رہا ہے کہ حسین زندہ ہے، اور یقیناً شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور وہ شہید کہ جو سید الشہداء ہے،
شہیدوں کا سردار ہے۔ تو کروڑوں سلام، بے شمار سلام آپ کو، آپ کے خانوادے کو، جو قربانیاں پیش کی گئیں۔ تو ان قربانیوں کا ذکر وہیں بندگان خدا کے قلوب میں ایک نرمی پیدا کرتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم اس کے بندوں کے لیے کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے بندوں کے لیے آپ نے اپنی جگہ، اپنا گھر، وہ جگہ کہ جہاں آپ کے نانا آپ کو کھلایا کرتے تھے، آپ کو اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے، وہ خوبصورت مناظر آنکھوں سے کہیں بوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں امت کا ایک طبقہ تھا جو پکار رہا تھا اور اس کی مدد کے لیے پہنچنا تھا۔ جب مدد کے لیے پہنچنا تھا، حجت تمام کرنا تھی، یہاں تک کہ سامنے دو راستے بھی آئے، ایک راہ عزیمت اور ایک راہ رخصت، لیکن آپ نے راہ عزیمت کو چنا۔ کیوں نہ چنتے؟ کیونکہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی آپ کے نانا، اور آپ کی جو تربیت ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، آج اس کا امتحان تھا۔ تو راہ عزیمت پر چل کر راہ خدا میں وہ عظیم قربانی اور وہ عظیم قربانیاں پیش کی، جس کو تا صبح قیامت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے رہے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان خصوصی ایام میں کہ جب ہمارے دل مائل ہوتے ہیں کہ ہم بھی عبادت کے کام کریں، ریاضت کے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں، تو اسی اپرچونٹی کو گریب کرتے ہوئے احساس یہ چاہتا ہے کہ اس دور میں کہ جب انفلیشن ریٹ بہت ہائی ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ پریشانی سے دوچار ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں کہ دو وقت کی روٹی آرام سے کھا سکیں۔ میں اور آپ چلتے پھرتے الحمدللہ فریج کھولتے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسے کئی علاقے اس وقت موجود ہیں، ایسی کچی بستیاں موجود ہیں کہ جہاں پر صاف پانی، ٹھنڈا پانی تو گجا، ان کو پہلی بات تو پانی کے حصول کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، کئی کلومیٹر پیدل چل کر جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کو پانی میسر آتا ہے، آپ بلیو کریں یا نہ کریں، میں بڑے درد دل کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ وہ پانی انسانوں کے پینے کے تو قابل، آپ سمجھ لیں بہت دور کی بات ہے، وہ جانوروں کے پینے کے قابل پانی نہیں ہوتا، اتنا پولیوٹڈ، اتنا آلودہ، اتنا گندا پانی۔ لیکن بہرحال پانی زندگی ہے، اور زندگی کے سروائیول کے لیے ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی مجبور ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے ایسا پانی بھی پیتے ہیں مجبوراً۔ تو جہاں ہم اہل بیت اطہار سے اپنی محبت، اپنی مودت، اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے تو جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہماری استطاعت ہے، جو رب ہمیں توفیق دے سکتا ہے، اگر ہم کسی کی تکلیف کم کر سکتے ہیں، اگر ہم کسی کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں، تو بلیو می، لیٹ می بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر ود یو that Ehsaas is the right platform, and this is a golden opportunity for all the Muslims who are blessed with wealth, that this is the time when you are supposed to come forward and start helping such needy and suffering people. بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جو لوگ احساس سے جڑے اور جنہوں نے خدمت کے اس سفر میں کنٹریبیوٹ کیا، الحمدللہ وہ بتاتے ہیں اللہ رب العزت نے کس انداز سے ان کو نوازا ہے۔ تو آئیے عشق اہل بیت اطہار کے اظہار کا یہ ایک اور انداز اپنائیں، اور اتنے ہزاروں لاکھوں ہمارے مسلمان بہن اور بھائی جو مفلوج الحال ہیں، جو غریب، نادار، مفلس طبقہ ہے، اس کی مدد کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے لیے آئیے ہم مل کر کچھ خرچ کریں، تاکہ ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ آج ہم جو اداس چہرے ہیں ان پر مسکراہٹ بکھیرنے والے بن جائیں، کوئی بھوکا ملے اس کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، کوئی پیاسا ملے اس کو پانی پلانے والے بن جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی کرب و بلا تو نہیں کہ جہاں ہمیں یزید اور اس کی فوج کے اگینسٹ آ کر کھڑے ہونا ہے اور پھر ہمیں کوئی جنگ کرنی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس وقت دنیا کے کسی ملک میں آپ بستے ہیں، اگر آپ واقعی انسانیت کے آرام کے لیے، سکون کے لیے، طمانینت کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو آئیں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں افراد ہیں کہ جو منتظر رہتے ہیں کہ کہیں بندگان خدا ذریعہ وسیلہ بنے اور اللہ کی مدد ان تک راشن پیک کی صورت میں، پانی کی صورت میں ان تک پہنچے۔
ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ زندگی سے لے کے موت تک کتنے ہی شعبہ جات ہیں جس میں احساس اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن بالخصوص محرم کی ان ٹرانسمیشنز میں ہم نے 3 پروجیکٹس کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور ہماری پرائرٹی پر ہے، جس میں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ راشن پیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہزاروں سمجھ لیں خاندان ایسے ہیں کہ جو منتظر رہتے ہیں کہ احساس کے پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے تو احساس کے نمائندگان، ریپریزنٹیٹیوز، ہمارے والنٹیئرز، رضاکار ان تک اپنی محبت یعنی کہ وہ راشن پیک جو کہ 1 مہینے کے لیے کافی ہوتا ہے 8 سے 10 افراد پر مشتمل کسی بھی غریب خاندان کے لیے آپ اپنا حصہ ملائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرنا تو اس کے لیے ہم نے ایک پیکیج ہمیشہ کی طرح ترتیب دیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ لوگ اپنی محبتیں پیش کر سکیں۔ $65 کے عوض ایک راشن پیک کسی بھی غریب، نیڈی اور سفرنگ ڈیزرونگ فیملی تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ $185 ڈونیٹ کرتے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں بہت معمولی رقم ہے، اس کے عوض کہ جتنا بڑا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں $185 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ایسے علاقے میں احساس کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ایک ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں، اسمال ہینڈ پمپ، جہاں سے جو پانی وہاں کے بسنے والے ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو ملے گا تو ایک تو دیکھیں ان کو جو کئی کلومیٹر تک سفر کرنا پڑتا ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، اس بڑی تکلیف سے روزانہ کی بنیاد پر وہ بچیں گے۔ نمبر 2، ان کو پینے کے لیے صاف پانی میسر آئے گا۔ نمبر 3، جو میرا اور آپ کا مقصد ہے کہ ہر بندہ مومن، ہمارا بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، کوئی ہمارا بزرگ، ہماری کوئی بزرگ خاتون، کوئی بچہ، کوئی بچی، معصوم بچے، مطلب آپ سمجھ لیں جن کی ایج 1 سال ہے، 1.5 سال ہے، 2 سال ہے، پانی کے لیے بلک رہے ہوتے ہیں، پانی میسر نہیں ہوتا، ہر وہ بندہ مومن جب وہاں سے پانی پی کر سیراب ہوگا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اگر وہ ہینڈ پمپ لگوا دیا، ایک تو وہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ اس دنیا میں ہیں یا نہیں، جب تک مخلوق خدا، خلق خدا وہاں سے پانی پی کر سیراب ہوتی رہے گی، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کی نیکیوں میں الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا آٹو کاؤنٹر لگ جائے گا اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں۔ $185 کے عوض آپ یہ محبت کا یہ نیک کام کر سکتے ہیں، اپنی محبت اپنے غریب مسلمان بہن اور بھائیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے پیکیج میں ایک پروجیکٹ ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گولڈن اپرچونٹی ہے کسی بھی اس ہمارے مسلمان بہن اور بھائی کے لیے جو کہ صاحبان مخیر میں ان کا شمار ہوتا ہے، صاحبان ثروت و دولت میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ نے ضرورت سے سوا ان کو عطا کر رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ جانتے ہوں گے اور آپ الحمدللہ کہیں گے کہ اللہ کا کرم ہے آپ پر کہ آپ کا بہت پیارا گھر ہے، آپ کے پاس تمام زندگی گزارنے کی آسائشیں ہیں، تمام بیسک نیسیسٹیز، تمام بنیادی ضروریات آپ کو میسر ہیں الحمدللہ۔ آئیے، بہت سے ایسے علاقے آج بھی پاکستان کے کتنے ہی شہروں قصبوں میں موجود ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے ایک بندہ مومن گھر سے تو نکلتا ہے لیکن دور دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب اس کو کوئی مسجد میسر نہیں کہ وہ جہاں جا کر عبادت و ریاضت کر سکے، اپنے رب کو منا سکے، فرائض کی ادائی کر سکے، تلاوت قرآن کر سکے۔ تو یہ ایک اور گولڈن اپرچونٹی احساس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کو کنوے کر رہا ہے۔ آئیے، ہم نے اپنا گھر تو تعمیر کر لیا، آئیے ہم مل کر اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی آسانی کے ساتھ اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اور وہی بات کہ اذان سے لے کر نماز تک اور دن میں 5 بار یہ اذانیں، 5 بار یہ نمازیں، اس کے علاوہ تلاوت قرآن، دیگر عبادت و ریاضت، اوراد و وظائف، جو کچھ بھی نیکی کے کام اس مسجد میں ہوتے رہیں گے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا جو نیکیوں کا کاؤنٹر ہے وہ آن رہے گا۔ آئیے مل کر، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ہم اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کریں۔ $9,500 یہ بھی میں سمجھتا ہوں مسجد کی تعمیر کی اگر آپ بات کریں تو اس کے حساب سے، اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی معقول رقم ہے، بہت ہی ریزنیبل کاسٹ ہے، جو کہ اس میں بھی آپ کو احساس کی ایفیشنسی نظر آئے گی کہ ہم صرف خدمت کا کام نہیں کر رہے۔ الحمدللہ 15 سال کا یہ سفر اور اس کی کامیابیاں اس بات کی گواہ ہیں، اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ الحمدللہ کتنی ایفیشینٹ، کتنی کوالیفائڈ، کتنی ایجوکیٹڈ، کتنی آرگنائز ٹیم اس وقت احساس کی ہے
کہ کوئی بھی اسٹیمیشن جب کی جاتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے تو کم سے کم کاسٹ اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ اسٹیمیٹ کی جاتی ہے، تاکہ آپ کم سے کم ہم رقم لگا کر اپنے ڈونرز حضرات کی ہم زیادہ خیر کا اور نیکی کا کام کر سکیں. سو یو آر مور دین ویلکم. آئیے مل کر ہم راشن پیکس کا انتظام کریں، پانی کا بھیجنے کا انتظام کریں، ہینڈ پمپس وہاں پر انسٹال کروائیں زیادہ سے زیادہ، اور مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ کا گھر تعمیر کرانے کے لیے ہم جو کچھ بن سکے کنٹریبیوٹ کریں. ضروری نہیں ہے یہ فیگرز جو آپ کو کوٹ کیے گئے آپ ایگزیکٹلی وہ اماؤنٹ ہو تو ہم سے رابطہ کریں. واٹ ایور یو کین کنٹریبیوٹ یو آر مور دین ویلکم. آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو پھر وہ دینے والا آپ کو 10 گنا بھی دے گا، آپ کو 70 گنا بھی دے گا، اور 700 گنا بھی دے گا. جو ہم نے یہاں اسکالر حضرات سے سن رکھا ہے تو اس کی راہ میں جتنا ہو سکے دیں. آپ کے والدین اگر مرحومین ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو ثواب ایصال کرنے کے لیے آپ یہ نیکی کے کام میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنی اولاد سے اس کام میں کنٹریبیوٹ کروائیں، ان کی جانب سے کنٹریبیوٹ کرائیں، تاکہ ان کے دل میں، ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اس مال میں سے ہمیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرنا ہے. تو پھر دیکھیں اس کی ماشاءاللہ کیسی نعمتیں اور برکتیں آپ کو ملتی ہیں. حسب معمول، حسب روایت بہت خوبصورت گلدستہ آج کی بھی اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں الحمدللہ موجود ہے، اور ہمیشہ ہی یہ خوشبو آپ تک پہنچتی ہے. یہ خوبصورت آپ سمجھ لیں کہ مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی ہم تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. سب سے پہلے بزرگ شخصیت، اور ہمیشہ ہی ہم ان کا بڑا ادب بھی کرتے ہیں، اور ہم بڑا ان کو کریڈٹ دیتے ہیں اس بات پر کہ عمر کے اس حصے میں کہ جب بہت سے دیگر لوازمات ہیں، تمام مصروفیات ہیں، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر جب بھی حضرت کو بڑے دل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ احساس کے پلیٹ فارم سے خدمت انسانیت کا جو کام ہو رہا ہے، جو کار خیر ہو رہا ہے، اسی کے ضمن میں کوئی پروگرام آج پیش کیا جائے گا، تو حضرت تمام مصروفیات کے باوجود، تمام تر چیزوں کے باوجود حضرت تشریف لاتے ہیں، محبت اور شفقت فرماتے ہیں، اور بڑے ہی درد دل کے ساتھ جو احساس آپ کو احساس دینا چاہتا ہے وہ احساس اپنے لفظوں سے آپ تک پہنچاتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ خیریت؟ کا احسان عظیم ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ. اور دوسرے ہمارے میرے دائیں جانب سماجی شخصیت اور سماجی حوالے سے ایک بڑا نام میں اکثر اپنی ٹیلی تھون میں یہ کہنا پسند کرتا ہوں، اور مجھے اس کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ میں بار بار تعارف میں یہ الفاظ ریپیٹ کروں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. آپ اس کو 10 بار بولیں وہ اثر ختم نہیں ہو سکتا. اگر وہ دل سے نکل رہی ہے تو 20 بار، 200 بار، 2000 بار بھی نکلے گی تو وہ اثر رکھے گی. یہ وہ شخصیات ہیں سماجی کہ جنہوں نے، اللہ نے جن کو یہ سعادت دی ہے کہ ڈے ون سے جب بھی یہ فعال ہوئے، ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ خدمت انسانیت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، صف اول رہ کر یہ انسانوں کے ساتھ، وہ انسان جو تکلیف میں ہے، کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، کسی امتحان سے، فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے ان کو، ان کے جو مسائل ہیں ان کو براہ راست یہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ریزولو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ایسے افراد، ایسی شخصیات جب آپ سے ہم کلام ہوتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، تو پھر الفاظ آپ تک نہیں، جذبات آپ تک پہنچتے ہیں، اور پھر یقیناً اس کا اثر ہی جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور ہمیشہ کی طرح حسب روایت یہ ایک بڑا زبردست کپل بن گیا ہمارے پاس. 2 نفیس شخصیات کے درمیان میں اس وقت موجود ہوں. نفیس احمد خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے. لیکن آپ لوگوں کی بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، تعارف اپنی جگہ اور فارمیلٹی اپنی جگہ، لیکن جو خدمات آپ لوگوں کی ہے دل کرتا ہے یہ بات کرنے کے لیے. سر آپ کی نظر نفیس ہے، مسئلہ ہے. نہیں، یہ آپ کی عاجزی ہے، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی آج کی بڑے مصروف ترین شخصیت، اور ماشاءاللہ ایسا نعت خواں جس نے بہت کم وقت میں اتنے خلوص کے ساتھ، اتنے سوز و گداز کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کی کہ اللہ نے دنیا بھر میں آپ کو عزت عطا فرما دی. باسط اجمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور مفتی صاحب آپ کی اجازت سے جو ہماری روایت ہے ہم اگر کلام سے آغاز کریں. بسم اللہ. بے نوا کی
نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں صدا کرتے ہیں اور وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل فقط تیرا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں باہر اجالے مجھے کیا راہ سجائیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی باسط کیا ماحول بنا دیا ہے. اچھا یہ آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ اس طرح کا ماحول بن جائے گا یا بس جب آتے ماحول بنا دیتے ہیں حاضری پیش کر دی؟
جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اب مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ جب اس سوز و گداز کے ساتھ کلام پڑھا جاتا ہے نا تو پھر کسی اور دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں. اللہ پھر مفتی صاحب پلٹ کر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, پروگرام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے اور ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے رہیں تا دم مرگ انشاءاللہ. پڑھنے والے دل سے پڑھ رہا ہے نا, واہ. اور پھر جو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر ہمیں جو پرواز ہو رہی تھی وہ اسی لیے ہے. ہاں تو اس کے اندر تو یقیناً پھر آپ کو آئے گا. اگر وہ دل سے نہیں پڑھے گا کوئی پڑھنے والا تو پھر سر سے گزر رہی ہوگی. بس باسط ایسے ہی رہنا ہے انشاءاللہ, ہمیشہ آخر تک ایسے ہی رہ لو, وہ زیادہ اللہ اکبر. اچھا جی, تو محرم اپیل 2024 احساس کا پلیٹ فارم, اور ایک بار پھر آواز دی جا رہی ہے, صدا دی جا رہی ہے ان مخیر حضرات کو جن کے دلوں میں جذبہ خدمت خلق موجود ہے. ان سے کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. کسی بھوکے کو دیکھیں, پیاسے کو دیکھیں, ان کا دل کرتا ہے کہ وہ بڑھ کر ان کو کھانا کھلا دیں, پانی پلا دیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ موجود ہے جہاں اللہ کا گھر یعنی مسجد موجود نہیں, اور اللہ نے ان پر کرم کیا ہے, توفیق دی ہے, سعادت دی ہے, کہ ان کا دل کرتا ہے کہ کاش ہم اپنی جانب سے اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرا دیں. صدقہ جاریہ ہے بہت بڑا. تو ان تمام لوگوں کے لیے ہی یہ پلیٹ فارم ہے, یہ پروگرام ہے, احساس ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہے تو آئیے احساس کے ساتھ جڑ کر یہ احساس محبت کی صورت میں, خدمت کی صورت میں ان غربا تک پہنچائیں جو اس وقت ہمارے اور آپ کے منتظر ہیں. کئی ایسے علاقے جہاں پر پہنچنا محال ہے, سفر کرنا, راستے بڑے تنگ, کہیں پر پراپر آپ سمجھ لیں کہ روڈز موجود نہیں ہیں, کنیکشنز اچھے نہیں ہیں روڈز کے, اور کنیکٹیوٹی نہیں ہو پاتی, جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہنچنا. کتنی بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے میرے اس مسلمان بہن اور بھائی کے لیے جس کو اللہ نے نوازا, اور اس وقت یو ایس اے کی کسی اسٹیٹ میں, یو کے کی کسی اسٹیٹ میں, اس وقت وہ یو اے ای کے کسی اسٹیٹ سے ہمیں دیکھ رہا ہے, دنیا کے کسی کونے سے دیکھ رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ جو تصاویر ہیں یہ مجھے موٹیویٹ کر رہی ہیں, مجھے تحریک دے رہی ہیں, ترغیب دے رہی ہیں کہ نہیں مجھے ان کی مدد کرنی ہے, مجھے ہینڈ پمپس لگانے ہیں, مجھے راشن پیکس پہنچانے ہیں, مجھے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنی ہے. تو یہ کتنا بڑا ایک سمجھ لیں کہ آسان کام ہے آپ کے لیے کہ احساس از پلئنگ اٹس رول ایز اے کمیونیکیشن برج between you, the people who are blessed with wealth and who want to really help out such people who are suffering and who are deserving and who are needy and poor people. So this is the right platform. You can use this communication bridge and you can reach out such hundreds people who are in hundreds and thousands and millions as well. And they are needy, they are deserving, they are waiting for your help. Use this communication bridge and reach out to them, and آپ جو اپنی محبتیں ہیں, جو ڈونیشنز ہیں, وہ ان تک اب یہ خدمات پہنچا سکتے ہیں. میں قبلہ مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب کی بارگاہ میں حضرت جو پہلا سوال عرض کر رہا ہوں, وہ جو کلام پڑھا ابھی باسط علی اجمیری نے, اور جو گفتگو ہے اور جو آپ لوگوں سے فیض ملتا ہے, صحبت ملتی ہے, اگر ابتدا ہم اس سے کریں گفتگو کی کہ جو کربلا ہے اس میں ایک پیغام یہ بھی ملا کہ اگر آپ کا سب کچھ چھن جائے, آپ کا مال, آپ کی اولاد, آپ کی جان, اور آپ کو رب مل جائے تو پھر آپ کو سب مل گیا. اور آپ کا سب کچھ بچ جائے, آپ بھی بچ جائیں, آپ کی اولاد بھی بچ جائے, آپ کا مال بھی بچ جائے, لیکن آپ کو رب نہ مل سکے, رب ناراض ہو جائے, تو پھر آپ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے. میں چاہتا ہوں سر اس فلسفے سے آپ کی گفتگو کا آغاز. بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. بے شک صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان. شہادت ہے مومن کا مطلوب و مقصود نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ. کیا بات. اس آیت کریمہ میں ایک عجیب و غریب بات ہے, اللہ کی قدرت کی جلوہ سامانیہ, اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی منزل پر ہے. تو ایک اعلان ہو رہا ہے. واہ. وہ اعلان کیا ہے؟ اعلان یہ ہے کہ جو ہماری راہ میں مارے جائیں یا قتل کیے جائیں یا شہید کیے جائیں,
انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اللہ اب اگر یہ بات ہو فلسفہ، اس فلسفے کو سامنے رکھا جائے، آپ اور میں اس کا مشاہدہ کریں کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اللہ فرما رہا ہے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بات آگے پوری کیا ہو رہی ہے؟ تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جلوہ سامانیہ اتنی وسیع اور اتنی عظیم الشان ہے کہ بندے کے پاس جو شعور ہے یا سوچ جو ہے وہ ایک مخصوص ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی بیٹھ کے شروع ہو جائے۔ اب چلا جی صاحب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے سامنے قتل ہو گیا، تمام چیزیں ہو گئی، ہم خاموش ہیں کیونکہ آپ نے منع کر دیا ہے، رب العالمین کی طرف سے منع ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بینگ مسلم ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے بے شک۔ لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو ہماری راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، ہم اس کو رزق دیتے ہیں، لیکن تم سان گمان میں بھی یہ نہ لانا، کہاں پہلے تو یہ کہا گیا کہ آپ مردہ نہ کہنا، یہاں پر پابندی لگا دی کہ سان گمان میں بھی تم نہ لانا کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ اب کیا ہے بار الہی، نہ قتل کہہ سکتے ہیں، نہ سان گمان کہہ سکتے ہیں، تو ہے تو کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی منطق کیا ہے اس کا کہ جس سے ہم ایک منزل پر پہنچ سکیں؟ تو پہلے تو یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مرنے والے جتنے شہداء ہیں، شہید ہیں، وہ سب خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہیں۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ اس شہادت کے زمانے میں اہل بیت اطہار کو جہاں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، وہاں تمام سننے والے سن لیں کہ یہ یاد رکھیے کہ وہ اہل بیت کا جو تذکرہ ہوگا، ذکر ہوگا، ان کی خصوصیات، ان کے اس کا فضائل، ان کے مناقب، مناقب محاسن جو بیان ہوں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور پھر آخر کے اندر آ کر اپنی جانیں لٹا دیا صرف اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر۔ اللہ آپ نے فرمایا صاحب بات یہ کہ وہ اس کا پتہ کو رب کسی سب کچھ مل جائے، سب کچھ بچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کا معنی یہ ہوگا کوئی نقصان نہ ہو اور اللہ نہ ملے۔ تو جب اللہ ہی نہیں ملے گا تو پھر اس کی تقاضوں کا کوئی فائدہ و فرق نہیں ہے، وہ پھر سمجھ لیجئے خالی ہے۔ اللہ لیکن ہاں سب کچھ لٹا کے، ساری چیزیں لٹا کے رب مل جائے تو بابا رشتہ رب سے جوڑ، بابا رشتہ سب سے توڑ۔ کیا بات، کیا پھر تو یہ بات آ گئی، پھر وہ دنیا میں انسان کامیاب اور کامران ہے جس نے یہاں سے لے کر وہاں تک کی تمام کہہ لیجئے کہ پوری لائن کلیئر کر لی۔ اب اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، اس کو ملنے والا مل گیا جس کی تلاش میں تھا، جس کا خالق تھا، مالک تھا، پالنہار تھا، آقا تھا، مولا تھا، داتا تھا، وہ مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، سب مل گیا۔ اللہ اب کیا چیز ہے یہ شہداء کربلا؟ کیا ہے؟ یعنی سیدنا امام علی مقام کا تذکرہ ہے، ظاہر ہے ان کی بہت بڑی عظیم قربانی ہے۔ بے شک۔ اچھا اب اس میں کیا ہے؟ حسین رب کے، حسین سب کے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے، اب کیا چیز ہے اس میں؟ آپ پر، مجھ پر، ہر اس شخص پر ان کو ماننا، ان کو جاننا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان سے عقیدت و محبت رکھنا۔ یہ یاد رکھیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ان سب پر واجب ہے کہ وہ شہزادہ امت، سجادہ امت، رسول اللہ کے فرزند، باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ واجب ہے ہر مسلمان کو۔ یعنی کوئی طبقہ یہ نہیں کہے کہ حسین جو ہیں ہمارے ہیں، باقی لوگوں کے نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھو حسین رب کے ہیں، حسین سب کے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی سے آپ کو رشد و ہدایت حاصل کرنا ہے۔ جو چراغ انہوں نے جلایا تھا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی،
ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ واہ کیا بات ہے جی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اکبر، یہ محبت، یہ مودت یقیناً آپ بندہ مومن، وہ کہتے ہیں نا جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا، دیکھیں اللہ کی جو عظمت ہے اس پر کوئی کیا کلام کرے، وہ تو اپنی جگہ مسلمہ، اپنی جگہ قائم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سید الشہداء ہیں، آپ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہیں، آپ ان کے لخت جگر ہیں، آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ جنت کا پھول ہیں، آپ کو سونگھا بھی جا رہا ہے، آپ کو چوما بھی جا رہا ہے، یہ سارے اوصاف اپنی جگہ۔ آپ یہ نہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور حشر کا میدان سجے گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا، نہیں، فیصلہ ہو گیا کہ آپ یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک تو آپ جب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، جی مجھے یاد آ گیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہ اپنے جگر گوشوں کو، فرزندوں کو سونگتے تھے۔ اللہ اللہ اکبر ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ آپ سونگ رہے ہیں، آپ پیار نہیں کر رہے، کہا آپ سونگ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے کیا جواب دیا؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جنت، پھول کو سونگا جاتا ہے کہ چوما جاتا ہے؟ واہ 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 یہ پھول ہیں، اللہ جنتی پھولوں کے سردار۔ اللہ اللہ اکبر، یقیناً آپ سے جنت کی خوشبو آتی، اور بس اللہ، میں جو بات کہہ رہا تھا مفتی صاحب وہ یہی تھی کہ آج ان سے جڑنا، ان کے ذکر سے جڑنا، ان کی ذات سے جڑنا، ان سے اپنی محبت عشق کا اظہار کرنا، اور جیسے آپ نے فرمایا سلام محبت، خراج عقیدت، خراج پیش کرنا، یہ ساری چیز کرنے کے لیے آپ ان کی جو عظمت ہے اس میں کچھ اور ایڈ اور لیس تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ان کا جو ذکر اللہ نے جو مقام ان کو عطا فرمانا تھا، اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ اپنے لیے ہی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں پروفیسر صاحب ایک بات جی سنیں، یہ جو قربانیاں تھیں جس میں بقرعید میں، یہ قربانیوں کے لیے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے پہلے کرو، سب سے زیادہ افضل ہے۔ پوچھا گیا کیوں کرو؟ تو جواب اس کا آیا تاکہ تم میں جان لینے اور دینے کی، مجاہد بننے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو۔ واہ واہ واہ، اور اگر تم نہیں کر سکتے ہو اپنے ہاتھ سے تو کم از کم اس وقت کھڑے ہو، اپنی نظروں کے سامنے دیکھو۔ تو بتائیے جب جانور کاٹنے سے یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کرب و بلا کے میدان میں امام حسین اور امام علی مقام یعنی ان کے پورا گھرانہ خط کا باقاعدہ شہید ہو گیا، اور وہاں وہ شہید ہو رہے تھے، اور وہاں پر یزید کی موت ہو رہی تھی اللہ اللہ، جو قیامت تک مرنے والا تھا، تو لہٰذا وہ ہو رہی تھی۔ تو یہ بتائیے، آپ اندازہ لگا لیں وہ آپ کو کیا درس دیتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیا درس دیتا ہے؟ وہ درس یہ دیتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر، رسول اللہ کے ناموس پر اور دین اسلام پر، دین حق پر جب کبھی بات آئے تو یہ یاد رکھو اپنی کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا، چاہے جان کا نذرانہ پیش کرنا ہو تو پیش کر دینا، ہم اس کی اتنا بڑا صلہ دیں گے کہ تمہاری شان گمان سے بڑھ کر ہوگا۔ اللہ اکبر، جو کرب و بلا میں جو قربانیاں پیش کی گئیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اس کی یاد میں آج ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ آئیے ہم خلق خدا کی خدمت کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع، ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہم تھوڑے سے اپنے مال کی قربانی دے دیں۔ اور اس کے لیے بڑا آسان ایک پیکج احساس نے یقیناً تیار بھی کیا، میں نے آپ سے شیئر بھی کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک راشن پیک کسی ایک ڈیزرونگ فیملی تک پہنچے تو اس کے عوض آپ کو $65 ڈونیٹ کرنے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایک ایسے علاقے میں کوئی اسمال ہینڈ پمپ لگا دیا جائے کہ جہاں سے خلق خدا پانی پی سکے اور سیراب ہو سکے، $185 میں یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر ایک ایسے علاقے میں کرائی جائے کہ جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو دور دراز جانا پڑتا ہے،
اور ان کے لیے کوئی مسجد قریب میسر نہیں ان کو، تو ایسے علاقے میں اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد تعمیر کرانا بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ آئیے مل کر یہ تمام کنٹریبیوشنز اللہ کے حضور پیش کریں تاکہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کے دکھوں کا مداوع ہو، ان کی تکالیف میں کچھ آسانی اور کچھ کمی ہو سکے۔ محبت کا یہ سفر اور کرب و بلا کے جو مناظر کی جس انداز سے آپ نے ترجمانی ابھی مفتی صاحب سے سنی، اسی سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے خدمت اس سفر میں۔ آپ اپنی محبتیں شامل کرتے رہیں۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔